بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ محترم خواتین حضرات، بعد نماز وتر تعلیم القرآن کے سلسلے میں سورہ فاتحہ کی آیات پر گفتگو کا سلسلہ الحمدللہ ہم سن رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ کتاب علم و حکمت، یہ کتاب واضح کتاب، یہ کتاب کھلی کتاب جس کے منزل من اللہ ہونے اور سرتاپا ہونے میں کوئی ریب اور شک کی گنجائش نہیں، تو اس کا اندازہ آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا کہ ان آیات بینات میں، ان علم و حکمت کی آیات میں کتنا درس، کتنی نصیحت اور کتنی علم و عمل کی روشنی ہمارے لیے اللہ نے محفوظ رکھ چھوڑی ہے۔ لفظ رب سے جو تعلق دعاؤں کا ہے، خصوصاً انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا، جن کا ذکر قرآن مجید میں اور حدیث میں آیا ہے، اس سے بھی، کیونکہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے، اور موضوع اور مضمون کے اعتبار سے وہاں صفت لائی جاتی ہے۔ اب یہ جو لفظ رب ہے یہ صفاتی نام ہے اللہ کا، جس کا قرآن مجید نے سب سے زیادہ کثرت سے استعمال کیا ہے۔ تو کل ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے سورہ طٰہٰ کی آیات کی روشنی میں کچھ گفتگو سنی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو جب کوئی اپنا رب مانتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور کیا ہونی چاہیے۔ یہی بات سورہ حامیم سجدہ کی آیت میں سمجھائی گئی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، اور یہی بات آپ نے اپنے صحابی رسول سے ارشاد فرمائی تھی۔ عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اللہ کے رسول دین اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات مجھے بتا دیجئے کہ آپ کے بعد پھر اس معاملے میں کسی سے مجھ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہ پڑے۔ مختصر سوال تھا، جواب بھی مختصر تھا، مگر پوری ہدایتوں کا سامان سمیٹا ہوا ہے۔ سوال بھی صحابہ کا کیا انداز ہوتا تھا، صحابہ اکرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کا، اور صحابہ نے جو جو سوالات کیے ان میں امت کے لیے بھی بڑی حکمت، دانائی اور ہدایت کی باتیں پیش کر دی گئی۔ یہاں پر بھی صحابی رسول نے وہی پوچھا۔ اس آیت کی ایک بہترین تفسیر بھی ہے یہ حدیث مبارکہ۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو پورے سچے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اور پھر اس پہ جم جا۔ یہ جمنا کیا ہوتا ہے، اس کی پوری تفصیل ہم کو انبیاء علیہ السلام کی سیرت، ان کے سچے متبعین اور ان نیکوکار لوگوں کی سیرت میں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور خود ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی تیار کردہ جماعت مقدسہ حضرات صحابہ اکرام کی بابرکت زندگیوں میں ہم کو نظر آتی ہے کہ اللہ آپ کو اپنا رب ماننے کے بعد اس پہ جمنا کیا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کا ایک طاقتور بادشاہ ہے، اور اس کے بالمقابل اس نے جس قوم کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے
جو قوم اس کے جبر و ظلم و استبداد میں پس رہی ہے، اس سے وابستہ ایک فرد ہے جو ایسے حالات میں پیدا ہوتا ہے جبکہ اسی ظالم اور جابر اور قاہر بادشاہ نے حکم دے رکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ہونے والے ہر لڑکے کو ذبح کر ڈالو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق اسی لڑکے کو پیدا بھی کرتا ہے، اسی ماحول میں، اسی دوران میں، اسی اثنا میں اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کو اسی کے دربار میں پہنچا کر پرورش بھی کرتا ہے، اور پھر اسی سے اس کی قوم کے ایک فرد کا قتل ہوتا ہے، اور پھر وہ وہاں سے ہجرت کر کے مدائن کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہاں پہ دوسرے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، انہی کی ایک لڑکی سے نکاح ہوتا ہے، وعدے کے مطابق 8 یا 10 سال گزارتے ہیں، پھر اپنی بستی کی طرف واپس لوٹتے ہیں، اور راستے میں آگ کے پاس پہنچتے ہیں، اور وہاں سے آواز آتی ہے یا موسیٰ اننی ان اللہ، میں اللہ ہوں، تیرا رب ہوں، اور پھر وہی کر دی جاتی ہے، رسالت عطا کر دی جاتی ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ تو اور تیرا بھائی دونوں ہارون جاؤ اور فرعون کے سامنے جا کر میری بندگی اور میرے رب ہونے کا اعلان کرو۔ اور پھر فرعون پوچھتا ہے، کل جو ہم نے گفتگو یہاں تک سنی تھی، فرعون پوچھتا ہے کہ فمن ربکما یا موسیٰ، تو پھر تم دونوں کا اے موسیٰ رب ہے کون؟ اگر میں رب نہیں ہوں، رب تو میں ہوں، یہ ملک میرا ہے، یہاں کی نہریں میری ہے، یہ دریائے نیل میرا ہے، یہ باغات میرے ہیں، یہ پورے ملک کے اوپر میری حکمرانی ہے، جس طرح چاہتا ہوں حکم نافذ کرتا ہوں، پھر تمہارا رب اور کون سا ہے؟ قرآن نے نقل کیا نا اس کا سورہ نازعات میں قول، انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا رب ہوں، میں تو سب کو پال پوس رہا ہوں، کہ تم دونوں کا رب اور نیا کون سا ہے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جو جواب دیا تھا، اسی کے اوپر پوری کائنات کا نظام ٹکا ہوا ہے، اسی سے سائنس نکلتی ہے، اسی سے بایولوجی نکلتی ہے، اسی سے باٹنی نکلتی ہے، اسی سے زولاجی نکلتی ہے، یہ سب پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کو جو چیزیں مسخر کر کے دی ہیں ان کے انکشافات ہیں، اور کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اصل علم تو یہ ہے، علم کی بنیاد، علم کا مصدر، علم کا ماخذ، علم کی جڑ یہ کتاب ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کو سب سے اعلیٰ قرار دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ یہ وہ ہیں۔ اور یہ جو جتنے علوم ہیں نا آج جن پہ فخر کرتے ہیں لوگ، اور انگریزوں کی غلامی کر کے بڑے ناز کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے بہت علم کی روشنی ہے، اور یہ علم کا دور ہے، یہ علم کا دور نہیں ہے، یہ بدترین جہالت کا دور ہے۔ اس دور کی ترقی نے وہ خوفناک بگاڑ پیدا کیا ہے کہ انسانوں کو ان کے رب سے کاٹ کر رکھ دیا ہے، جبکہ اس کتاب ہی کو پڑھنے والے قرن اول کے مسلمان وہ ایک ہی مدرسے سے حافظ بھی بن کر نکلتے تھے، عالم بھی بن کر نکلتے تھے، فاضل بھی بن کر نکلتے تھے، محدث بھی بن کر نکلتے تھے، مفسر بھی بن کر نکلتے تھے، متکلم اسلام بھی بن کر نکلتے تھے، فلسفی بھی بن کر نکلتے تھے، شاعر بھی بن کر نکلتے تھے، انجینئر بھی بن کر نکلتے تھے، ڈاکٹر بھی وہیں سے بن کر نکلتے تھے۔ یہ ابو علی سینا، ابو ریحان البیرونی، محمد اسحاق، یہ جتنے ہمارے ریاضی داں، سائنسداں ہیں، یہ کون تھے؟ یہ لوگ حافظ قرآن، یہ لوگ عالم دین، یہ لوگ مفسر قرآن، یہ لوگ محدثین، ان سب علوم پر عبور رہتا تھا۔ ابراہیم ابن جندب، کئی چیزوں کے موجود ہوئی ہیں جن کے اوپر پھر آج یہ پوری سائنس ٹکی ہوئی ہے، اور جس میتھمیٹکس کے اوپر یہ پورا نظام ہے نا، اس کا تو ان کے پاس میں آج تک لفظ بھی نہیں بنا سکے، وہ ترجمہ نہیں کر سکے۔ الجبرا عربی کا لفظ ہے، انگریزی میں وہی استعمال ہوتا ہے، ترجمہ نہیں ہو سکا آج تک اس لفظ کا، یہ مسلمانوں کا دیا ہوا ہے۔ مگر کچھ ایسی ہوا چلی کہ اسی سائنس کے ذریعے ارتداد کو پھیلا دیا پوری دنیا میں، اور اس کا شکار مسلمان ہوئے، جن کے پاس میں
ایمان کی طاقت ہونی چاہیے تھی، رب پر ایمان لا کر جم نہیں پائے، اور اسی علمی ترقی نے ان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ یعنی اس دور کی ترقی اس خوفناک بگاڑ کا نام ہے جس نے انسانوں کو اپنے رب کے مقابلے میں سرکش بنا دیا، فرعون کی طرح۔ اسی صورتحال کا تو نقشہ کھینچا حضرت اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو قتل سے بچوں کے یوں بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ بہت گہرا شعر ہے یہ، اور بہت تاریخی حقیقت کو واشگاف کیا ہے اس میں لسان العصر حضرت اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھو کیا پوچھا تھا فرعون نے، وَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، تم دونوں کا رب ہے کون؟ پھر میں تو رب ہوں، میں تو مالک ہوں ان سب چیزوں کا، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ ملک مصر، یہ سب میرا ہے، اور میری بادشاہت میں ہی تم سب جی رہے ہو، پھر تم کس رب کی بات کرتے ہو؟ کس رب نے تم کو رسول بنا کر بھیجا؟ حضرت موسیٰ نے کتنا بڑا جواب دیا ہے، اس کے اوپر پوری کائنات، پوری تخلیق کا مقصد ٹکا ہوا ہے۔ کتنا بہترین جواب تھا، کتنا جامع جواب تھا۔ کہا کہ ہمارا رب وہ ہے، قال ربنا الذی، یہاں پر بھی لفظ رب کا استعمال کر رہے ہیں حضرت موسیٰ، یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اللہ ہے، کہہ رہے ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی تخلیق دی اور پھر اس کی رہنمائی کی، اور اس کے بعد پھر اس کو کچھ سجھائی نہیں دیا۔ تو جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے اور آج بھی ہوتا ہے کہ جب بات علم و عقل و دلیل سے ثابت نہ کی جا سکے تو پھر یا تو غنڈہ گردی اختیار کر لیتی ہے، یا پھر کٹ حجتی اور نہ ماننے والی پالیسی کو اختیار کر لیا جاتا ہے، اور سامنے والے پر مختلف قسم کے الزامات جڑ دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں پر اس حق کو واشگاف ہونے نہ دیا جائے۔ اور یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے، آج بھی ہر داعی حق کے ساتھ ہوتا ہے اور ہوگا قیامت تک۔ اس نے کیا کیا؟ یہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو ہمارے ملک میں چل رہے ہیں نا ڈرامے، یہ ہمارے ملک میں نہیں چل رہے ہیں، ان کے تو ڈانڈے کہیں اور ملتے ہیں۔ یہ یورپ اور امریکہ سے کشید کیے ہوئے نعرے ہیں، کشید کیے ہوئے نظام ہیں، کشید کیے ہوئے قوانین ہیں جو ہم پر تھوپے جا رہے ہیں، اور الزام وہی ہے۔ الزام کیا ہے؟ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، بس یہی ہے، یہ آج پالیسی پوری یہی چلتی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس اے موسیٰ یہ جادو لے کر کہ تو ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے؟ یہ این آر سی ہے، یہی کہا ہے، نئی چیز تھوڑی ہے، بہت پرانا ہے یہ کھیل۔ مقصد ان کا ہے کہ اہل حق کو یہ زمین سے بے دخل کر دیں، اور ہر نبی کے ساتھ ہوا یہ، کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ جنہوں نے بھی کہا اللہ ہمارا رب ہے اس پر جمے، ان کے ساتھ ہی یہی ہوا ہے۔ دیکھو خود چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل غلام بن کر اس کے بندے بنے، اس کو رب مانے، اس کی بندگی کریں، اور جب ان میں سے ایک رسول کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اپنے ایک نبی کے ساتھ مددگار بنا کر، تو اس سے کہتا ہے کہ تو اپنی قوم کو غالب کرنا چاہتا ہے، ہم کو ہمارے ملک سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ کرنا چاہتے تھے، اور الزام کے لیے ثبوت کیا پیش کیا؟ یہ جادو ہے، اور ملک مصر کا جادو دنیا میں مشہور ہے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ٹھیک ہے بولے موسیٰ، جادو کے زور سے تو ہم کو ہٹانا چاہتا ہے نا یہاں سے، ٹھیک ہے پھر ہم بھی جو ہے ایسے ہی جادو لے کر آتے ہیں، چل تیار ہو جا، فجل بیننا و بینک موعدا، ہمارے اور تیرے درمیان ایک وعدہ ہو گیا، اب ہم اس کی مخالفت کریں گے نہ تو اپنی جگہ سے ہٹے گا۔
اور کہا کہ یہ جو مقابلہ ہوگا نا یہ اس دن ہوگا یوم الزینت، یعنی کوئی میلے ٹھیلے کا دن ہوگا ان کا اس زمانے کا، وَيُحْشَرُ النَّاسُ ضُحًى، اور وہ بھی ایسے وقت جب لوگ جمع ہوں گے سورج کے چڑھتے وقت، تاکہ دھوپ کی روشنی میں، دن کی روشنی میں سب کی آنکھوں کے سامنے معاملہ آئے۔ پوری بھرپور تیاری کر لی گئی۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، فرعون نے پوری تیاری کی، ہر طرح کی چال تدبیر اختیار کر کے وہ مقابلے پر آیا۔ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ، اس کے جواب میں موسیٰ نے بطور نصیحت ان سے کیا کہا؟ تباہی ہے تمہارے لیے، ارے بد عقلی کی بات مت کرو، ناسمجھی کے کام مت کرو، کیسی تمہاری مت ماری گئی ہے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹا الزام گھڑتے ہو کہ اس نے مجھ کو جادو کے ذات بھیجا ہے، میں تو حق لے کر آیا ہوں۔ اب یہاں لفظ اللہ استعمال کیا حضرت موسیٰ، یہ رب تو تمہارا بھی وہی ہے، میرا بھی وہی ہے، اور تم جس کے خلاف یہ سب کر رہے ہو نا سازشیں، وہ اللہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں زمین آسمان کا سارا اقتدار ہے، اسی رب کی طرف میں بلا رہا ہوں، تباہی ہے۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجویٰ، اور پھر وہ ظاہری بات ہے حق وہ چیز ہوتی ہے جس کو سمجھ کر ماننے والے اپنی جگہ مطمئن ہوتے ہیں، لیکن جو باطل کے پیروکار ہوتے ہیں نا ان میں آپس میں کبھی اتحاد نہیں ہوتا۔ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، یہ کیفیت ہوتی ہے انہیں، وہ تم ان کو ایک سمجھتے ہو سکتا ہے کہ تمہاری دشمنی میں وہ کبھی وقتی طور سے عارضی طور سے ایک نظر آئے، مگر حقیقت میں آپس میں ان کے دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں اس حقیقت کو واضح کیا، تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، ان کے دل بھی ایک دوسرے سے بالکل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں کوئی اتحاد، کوئی ربط نہیں رہتا، اور وقتی طور سے کچھ وہ ایک جگہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ بات اور ہے۔ تو یہی ان کے درمیان ہوا۔ پھر آخر جب ایسے لوگوں میں بولے بھائی ارے وہ تو معجزہ دکھا، ہر آدمی اپنی عقل سے بھی سوچتا ہے، کچھ لوگ ادھر ادھر کے دباؤ سے بالکل آزاد ہو کر بھی سوچتے ہیں، وہ جو کچھ لوگوں میں چھ میں کو یہ ہونے لگی کہ نہیں بات تو صحیح نظر آ رہی ہے، وہ رب تو وہی ہے، موسیٰ صحیح تو کہہ رہے ہیں، رب تو وہی ہے، جو اللہ ہے وہی رب ہے، یہ تو انسان ہے ہم جیسا، یہ ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا بتا رہا ہے۔ اس طرح کی مختلف چیزوں کو یہ ہونے لگی، تو اب ان کو دیکھو بالکل یہی پالیسی چل رہی ہے آج ہمارے ملک کی موجودہ حکومت کے حکمران، کیا بول کے بھڑکائے، قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلیٰ۔ پوری حقیقت بیان ہو گئی اس آیت میں آج کے موجودہ حالات کی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں نا، ان ھذانی لساحرانی، یہ نہیں ہے مگر یہ دونوں جادوگر، یریدانی، ان کا ارادہ ہی ہے، یہ چاہتے ہی ہیں، ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہم، کہ اپنے جادو کے زور سے اے لوگوں یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ملک سے بے دخل کر دیں، نکال دیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، بش نے 9/11 کے وقت یہی جملہ بولا تھا، اشارہ مسلمانوں اسلام کی طرف ہی تھا اس کو، کہ یہ لوگ ہماری تہذیب کو مٹھانا چاہتے ہیں، حالانکہ مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے مٹا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، اور چاک کر دی ترک نادانے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ بش نے کہا تھا یہ جملہ کہ یہ لوگ ہمارا طریق زندگی، ہماری تہذیب بدل دینا چاہتے ہیں،
وہی فرعون نے کہا، دیکھو فرعون نے وہی جملہ کہا ہے، رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک، مگر کیا غم کہ میری آستی میں ہے ید بیضا، مگر پیران حرم کی آستی ید بیضا سے خالی ہے۔ علامہ نے بہت گہرا مطالعہ کیا ان سب چیزوں کا، یورپ گھوم کر آئے ہو، انگریزوں کی تہذیب کے سمندر میں اترا ہوا آدمی، اور پھر اس میں سے ڈوب کے نکلا تو قرآن میں فنا ہوا، اور پھر اس نے امت کو بتایا واشکاف انداز میں کہ چل کیا رہا ہے، بہت گہرائی میں اس کے اشعار کو سمجھنا خود ایک دشوار کام، سب واضح۔ پھر یہ کتاب، یہ تو معجزہ ہے، یہ اس کی تو بات ہی کیا ہے، اس کا تو اس کی ہر آیت کا ہر لفظ پہاڑ سے زیادہ اٹل اور مستحکم ہے۔ یہ چاہتے ہیں اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہاری مثالی تہذیب کا خاتمہ کر دیں۔ ہر قوم کو اپنی تہذیب اعلیٰ ہی نظر آتی ہے نا۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، تو سب مل کر ان کے مقابلے پہ آ جاؤ، اور آج کامیاب تو وہی ہوگا جو جیتے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، دیکھو کیسے قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں تو وہ پارٹی، یہ جماعت، وہ جماعت، کچھ نہیں ہونا۔ یہ کتاب سارے راستے کھول دیتی ہے۔ اکیلے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، فرعون اپنی درباریوں کے ساتھ انتہائی شان و شوکت کے ساتھ تکبرانہ انداز میں بہترین انتظام کیا گیا ہے اس کی شاہانہ استقبال کے ساتھ، اس کے فوجی کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کا جم غفیر، اکیلے موسیٰ، پورے ملک مصر سے ماہر ترین اس وقت کے جو بھی جادوگر تھے، اور خطرناک جادو تھا ان کے پاس۔ دنیا میں سب سے بڑا مشہور جادو ہے مصر کا جادو، اور آج بھی چل رہا ہے وہ، آج بھی چل رہا ہے وہ۔ تو ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اکیلے، ہم بولتے ہیں نا کہ پشت پہ کوئی پارٹی ہونا تو آدمی ذرا محفوظ رہتا، یہ سوچ ان کی رہتی ہے جو اللہ کو اپنا رب مان کر استقامت پہ نہیں جمتے۔ یہ سب چیزیں جو دنیاوی اسباب، یقیناً دنیاوی انسان کو حمایت اور کچھ ہونا چاہیے، مگر یہ سب اللہ پیدا کرتا ہے۔ مگر انبیاء کو ہم دیکھتے ہیں وہ تنہا بھیجے جاتے ہیں، اور بالکل ان کا معاملہ جو ہے اپنی پوری قوم سے مخالف کا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی قوم میں سے اللہ تعالیٰ ان کے معاونین، ان کے محافظین پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، موسیٰ اب جادوگر تھے، وہ سمجھے کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ اس کی لاٹھی سے سانپ بنا دیتا ہے، اپنے ہاتھ کو اپنی ذرا بغل میں دبا کے نکالتا ہے، وہ چمکتا ہے۔ وہ بولے ایسے تو کئی انچر ہمارے پاس ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں جادوگر، اور پھر اس سے پورے وہ لے لیے پہلے، سورہ اعراف وغیرہ میں اس کا پوری تفصیل ہے۔ بولے اے فرعون، اگر یہ جادوگر پہ ہم غالب آ گئے تو ہم کو ملے گا کیا؟ فرعون نے بولا ارے اس کو تم نے اگر ہرا دیے نا، شکست دے دیے نا، میرے خاص آدمی بنا لوں گا تم کو، پارلیمنٹ کا ٹکٹ مل جائے گا، پارلیمنٹ کا ہے نا، کتنی ہیں آج یہ ٹکٹ دے گے، تالا لگ جاتا منہ پہ، کئی چمکے تھے بیچ میں پرسنل لا کے ٹائم پہ، آج کدھر ہیں تو پتہ ہی نہیں، اور دیکھو تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے۔ فرعون نے وہی بولا، یہی چالیں ہیں ان کی، یہی چالیں ہیں، اور یہ قوم تو آج پوری طرح سے دنیا پرستی میں ہے، تو ان کو تو بس پھر انہوں نے دیکھ لیا کہ بھائی ٹکڑا ڈالو اور بانٹو، یہی ہو رہا ہے۔
فرعون نے کہا ہے تم اگر غالب آ گئے اس کو تم نے شکست دے دی، میرے خاص آدمی بن جائیں گے تم، وی آئی پی، اور تم کو میں اتنی مال اور اسباب سے نواز دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بھی کھائیں گی نا بیٹھ کے تو ختم نہیں ہونے کا۔ بولو ٹھیک ہے، یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل۔ دیکھو جب یہ عقل دنیا کے جنجال میں ہوتی ہے نا اور دنیا پرستوں کی سوچ کی قید میں ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے، اور جب یہی عقل رب کی دی ہوئی کام میں آتی ہے اور حق کی روشنی کو شعور کے ساتھ دیکھتی ہے نا، پھر یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ واقعہ بتا رہا ہے۔ قال بل القوا، حضرت موسیٰ بولے بھائی میرے پاس نہ کوئی جادو ہے نہ میرے پاس میں کوئی اس طرح کا کوئی انچر پنچر ہے منتر ہے، تم ہی ڈالو کیا ڈالنا ہے تم کو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، بس پھر انہوں نے کیا کیا، اب چونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی لاٹھی سانپ بنتی ہے تو انہوں نے بھی اپنی رسیاں لکڑی کے ٹکڑے اکڑے پھینکے۔ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، یہ وہ حقیقت بیان کر دی گئی جادو کی، کہ جادو حقیقت میں جو ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، خیال یخیلو، اور پیغمبر رسول اللہ کا سامنے کھڑا ہوا اس کے بھی خیال میں یخیل الیہ من سحرہم، ان کی جادو کے زور کی وجہ سے وہ موسیٰ کے خیال میں ایسا دکھا انہا تسا، کہ ان کی ڈالی ہوئی تمام رسیاں لکڑیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ بس اتنی حقیقت ہے جادو کی۔ یخیل، تخیل کا کوئی مستحکم وجود نہیں رہتا، ایک خیال ہوتا ہے جس کو عام زبان میں بولا جاتا ہے نظر بندی، اور معلوم ہوا کہ اس کا اثر کسی پر بھی ہو سکتا ہے، رسول پر ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ رسول ہیں اور ایسے ویسے رسول نہیں، جاؤ جلال والے رسول ہیں۔ تو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اپنے جی میں تھوڑا ڈرے، ارے ایک اکیلا آدمی پوری حکومت سامنے اور دنیا بھر کے مصر کے مشہور ترین طاقتور جادوگر، انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے اور ان کے منتروں نے جو ہے میدان میں پورے سانپ بھر دیے۔ حضرت موسیٰ، اس سے معلوم ہے کہ رسول انسان ہوتے ہیں اور انسانی فطرت کے اعتبار سے ان میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، ڈر، خوف۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنے جی میں تھوڑا سا ڈرے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے وہی کی موسیٰ ڈرتا کیوں ہے، ڈر مت، تو ہی آج کامیاب رہنے والا ہے، شکست ان کو ہونے والی ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ کیا بات، قرآن کا انداز بیان۔ ہم نے کہا ڈر مت، تو ہی کامیاب ہوگا، تو ہی بلند ہوگا، تو ہی ان کے اوپر غالب آئے گا، اور ڈال دے تیرے سیدھے ہاتھ میں جو ہے نا وہ ڈال، فوراً انہوں نے جو کچھ بنایا ہے نا اپنے جادو کے زور سے یہ اس کو نگل لے گا، کیونکہ یہ تو بس جادوگروں کی ایک چال ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا چاہے جدھر سے بھی آئے۔ آج تو سب سے زیادہ اثرات مسلمانوں کو لگ رہے ہیں، یہ جس کو دیکھو اس کو بس وہ دل نہیں لگ رہا، کاروبار میں جی نہیں لگ رہا، دکان پہ گیا تو گھبراہٹ ہو رہی، بھاگ کے آ جا رہا ہوں، کچھ دے دو، کچھ لکھ کے دے دو، کوئی تعویذ دے دو، کوئی دھاگا پڑھ کے دے دو، عجیب تماشا ہو گیا ہوا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہا قرآن نے، رب کو مانو، اس طرح مانو، دیکھو کیسی مدد آتی ہے اس کی، کیسے بچاتا ہے رب اپنے ماننے والوں کو، مصیبتوں سے بچاتا بھی ہے، آزمائشوں سے نکالتا بھی ہے، کامیاب بھی کرتا ہے، اجر بھی دیتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے، ثواب بھی دیتا ہے، آخرت کے وعدے بھی کرتا ہے، سب ہے اس میں۔ وہ نہیں وہ 4 مہینے سے ایسی چھوڑا، شام ہوئی کہ آنکھیں پھڑ پھڑا رہی، اور رات کو بڑے بڑے خواب ہی چاہ رہے ہیں، دھڑکت لگی ہوئی ہے، ڈاکٹروں کو بتایا، سب کو بتایا، پورے رپورٹر نارمل ہے وہ،
پھر تو کیوں اب ایب نارمل ہے بابا؟ تیری رپورٹ نارمل ہے، تو ایب نارمل کیوں ہو رہا؟ آنا رب کی طرف آ، بول حضرت ایوب کی طرح ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اٹھا ہاتھ، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، میں تکلیف میں ہوں، پریشانی کو دور کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، ہو جاتی۔ مگر نہیں، یہاں تک حال ہے لوگوں کا، اگر ان کو بتائے بھی، ارے بھائی جب رپورٹیں نارمل ہے تو پھر ڈرنے فکر کرنے کی بات نہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، نبی کی دعائیں ہیں سکھائی ہوئی، صبح شام کے اذکار، ان کو پڑھو، نماز کی پابند نہیں، وہ تو کر رہے ہیں مگر تم کچھ دے دو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کے بعد بچا کیا بھائی؟ اطمینان ہی نہیں ہے نا، استقامت اسی کا نام ہے۔ ڈر خوف تو نبی کو بھی ہوتا ہے، جادو کا اثر تو اس پہ بھی ہوتا ہے، کوئی نئی بات بڑی بات نہیں ہے، ہونے دو، مگر رب پر یقین ہو تو پھر یہ سارے اثرات، اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ ڈال جو کچھ سیدھے ہاتھ میں یہ نگل لے گا ان سب جادوگروں کے بنائے ہوئے ان خیالات کو، یہ تو جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، عقل و شعور جب تک دنیا پرستی میں تھی، فرعون کی لالچ میں تھے، جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور ان کے بنائے ہوئے سانپ، رسی کے ٹکڑے، لکڑی کے ٹکڑے اس اژدھے نے نگلنا شروع کیے، ان علم تھا ان کو جادو کا، وہ جانتے تھے جادو کہاں تک چلتا ہے، کیسا چلتا ہے، کیسا ہوتا ہے۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ دیکھا، فوراً سجدے میں گر گئے، عقل ہوش میں آ گئی، شعور جاگ گیا، فطرت نے صدا لگائی کہ کیا کر رہے ہو، حق سے مقابلہ کرو گے، پھر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سجدے میں گر گئے جادوگر، اور قَالُوا آمَنَّا۔ اب بات دیکھو جادوگروں کی، حالانکہ جب دنیا کی لالچ میں آئے تھے تو فرعون نے ان کو بڑے بڑے خواب دکھائے، سنہرے، تم میرے خاص آدمی بن جائیں گے، اتنی دولت سے نواز دوں گا کہ 7 پشتیں تمہاری کھاتے ہوئے گزر جائیں گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو وہ کیا بولے پھر جادوگروں نے جب دیکھے حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکے، عصا گرا، اژدھا بنا، اور ان کے بھیجے ہوئے سارے آنے والے چاروں میدان میں بھرے ہوئے سانپ آ رہے تھے بے شمار، بہت جادوگر تھے وہ، اور بہت ڈالے تھے انہوں نے، پورا میدان بھر گیا سانپوں سے، اور حضرت موسیٰ کی لاٹھی گری، بنی اژدھا منہ کھول کر سب کو نگل لے لی۔ وہ ماہر فن تھے، جادوگر تھے۔ قالوا آمنا، پکار اٹھے ہم ایمان لائے، کس پر؟ اب دیکھو پھر اس لفظ کا استعمال کیسا آیا، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کا جو رب ہے فرعون اس پر ایمان لائے، تو رب نہیں۔ ایمان لے گیا، اعلان کر دیے جانتے ہوئے کہ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ قالا آمنتم لو قبل ان آذن لکم، بڑا پن، ہاں میرے سے پوچھے بغیر، میرے سے اجازت لیے بغیر ایمان لائے تم؟ ہاں میرے سے پوچھے بغیر، صدر ہوں میں، امیر ہوں میں، مالدار ہوں میں، میرے فون پہ کام ہوتے۔ یہ تکبر، یہ کھا جاتا ہے انسان کو، برباد کر دیتا ہے، چاہے جس چیز پر بھی۔ کیا بول رہا ہے؟ آمن تم ایمان لے کے آئے اس پر، اس کے رب پر، دونوں کے، میں سے اجازت بھی نہیں لیا، نہ میں نے اجازت دیا تم کو۔ انہو لکبیرکم، پھر وہی بات جو آج ہمارے خلاف پریس میں میڈیا میں ہوتی ہے، ایسا آپ سمجھ میں آیا، یہ تمہارا بڑا ہے، اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے، اور تم سب ہماری ملی بھگت ہے تمہاری۔ حالانکہ اس احمق کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اس نے تو جادوگروں کو خود بلایا تھا، حضرت موسیٰ تو ان کو جانتے بھی نہیں تھے، وہ حضرت موسیٰ کو نہیں جانتے تھے، اس نے بلایا تھا، اس کے آدمی لے کر آئے تھے، وہی میٹنگوں میں بیٹھے تھے، ان سے ہی وعدے ہوئے تھے کہ تم کو خاص آدمی بنا لوں گا، دولت دے دوں گا، ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا۔ اب ان حضرت موسیٰ سے مشورہ کب ہوا پھر ان کا؟ آج یہی ہو رہا نا ہمارے تعلق سے بھی، میڈیا میں کچھ ہوتا نا، وہ تحقیق بعد میں ہوتے رہیں گی، مگر جیسی کچھ ہوا نام تو ہمارا ہی آتا ہے، الزام تو ہمیں پر رکھا جاتا ہے۔ ارے انہو لکبیرکم الذی، ارے یہ تمہارا بڑا ہے، آپ سمجھ میں آئے بولے میرے،
ایسا کیسا ہوتا؟ فَلَوْقَتِّيَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، پھر ٹاڈا پوٹا میسا چاہتے نہیں پہلے سے۔ اب وہ جو وی آئی پی بنا رہا تھا، اپنا خاص آدمی بنا رہا تھا، اب کیا بول رہا ہے؟ ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ تمہارے پیر مخالف سمتوں سے، یعنی سیدھا ہاتھ کاٹوں گا کسی کا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، جس کا بایاں ہاتھ کاٹوں گا اس کا سیدھا پیر کاٹ لوں گا، ایسی حالت کر دوں گا، بولے تمہاری نہ جینے دوں گا نہ مرنے دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تم کو تنوں میں، کھجور کے تنوں میں تم کو صلیب پر لٹکا دوں گا، اور تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا عذاب بہت سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، کہا فرعون دھمکیاں کیا دے رہا ہے؟ اب ہم اس چیز پر جو ہم نے واضح طور سے دیکھ لی ہے حق کی، ہم اس پر تجھ کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ لن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا، اور نہ اس ذات پر ہم تجھ کو ترجیح دے سکتے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو کچھ کرتا ہے، دنیا میں کرے گا نا، کر جو کچھ کرتا ہے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ انما تقضی حاضی الحیات الدنیا، کرے گا بھی تو کیا کرے گا؟ اس دنیا کی زندگی میں کر سکتا نا، زیادہ زیادہ موت سے ہمکنار کرے گا، تکلیفیں دے گے، اس کے بعد انا آمنا بربنا، یہ ایمان لانے کے بعد رب پر جمنا، استقامت، ہم تو ایمان لائے ہمارے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ بخش دے ہمارے گناہ۔ کیا نقشہ رہا ہوگا۔ اور وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور ہم کو کسی جادو وادو کے ذریعے اس پہ مجبور نہیں کیا گیا ہے۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ تو وہ ہے کہ خیر بھی اسی کا ہے اور باقی رہنے والی ذات بھی اسی کی ہے، وہی باقی رہنے والا ہے، اسی کا ثواب اچھا ہے، اسی کی ذات بھلائی کی مرکز ہے، اسی کی ذات سے یہ سارا کارخانہ حیات آج بھی باقی ہے، اور کل وہی اس کو تباہ کرے گا، اور کل اسی دنیا کو وہی رکھے گا جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ آج بھی ہے باقی، کل بھی ہے باقی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وجہ ربک، یہ ہے رب، یہ تھا رب کے سلسلے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اب انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے ابن مریم نے اور ان کے حواریوں نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کو اپنا رب مان کر استقامت کیسے دکھائی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی علم و حکمت سے لبریز آیات مقدسہ کو پڑھ کر سمجھ کر اپنے ایمان و یقین کی تقاضوں کو اور حقیقتوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی آزمائشوں اور فتنوں میں اللہ تعالی ہمیں اپنی اس کتاب عزیز، اپنی اس کتاب حکیم، اپنی اس کتاب ہدایت کے ذریعے ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہنے کے وہ راستے پر ہمیں ڈالیں جس پر اس نے اپنے نیکوکار بندوں کو چلایا اور جس سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔